الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کے جلوے کہاں پر نہیں ہے، محمد کے جلوے کہاں پر نہیں ہے، دو عالم میں چاہے جدھر سے. محمد کے جلوے کہاں پر نہیں ہے، دو عالم میں چاہے جدھر دیکھ لیجیے، نگاہ نبی کا اثر دیکھ لیجیے جو پتھر سے ان کو بہت. اللہ کرام میرے بہت بزرگ اور دوستوں، ہمارے بھائی محمد حاجی شاہین صاحب، راجہ ریحان صاحب اور ان کے ساتھ تشریف لائے تھے. آج کل آپ کو پتا ہے کہ ربیع الاول میں بہت مصروفیات ہوتی ہیں، کوئی دن خالی نہیں ہوتا. آج کا دن اپنے لیے بچایا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں دیتے ہیں، میں حاضر ہوں. ویسے بھی حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت میں بہت مصروف ہوتا ہوں، میں اپنی نیکیوں میں کیسے اضافہ کروں. میں اپنے نیکیوں میں کیسے اضافہ کروں؟ میں مصروف آدمی ہوں. ہر آدمی مصروفیت کا عذر کر کے بہت سی چیزیں چھوڑ دیتا ہے، تلاوت چھوڑ دیتا ہے، فکر چھوڑ دیتا ہے، سنتیں چھوڑ دیتا ہے، نوافل پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، کسی مصروف بہت ہے. تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دام مکاتب کے والد محترم اور ہمارے والد گرامی مولانا نیاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ استاد بھی تھے، مرشد بھی تھے. ہمارے والد صاحب 1932 میں سارا بہت حاضر ہوئے تقریب نمبر 98 رحمۃ اللہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں. لیکن آپ نے فرمایا کہ آپ ابھی طالب علم ہو، کیونکہ والد صاحب اس وقت مشکات یا اول حدیث میں تھے، یعنی شروع کے درجوں میں تھے. تو آپ عالم بننے کے بعد بیٹھ ہونا، لیکن اس زمانے میں کئی زمانے میں نہیں. اس زمانے میں بچے کو پیدا ہوتی کہ اللہ والے سے چھوڑ جانا چاہیے. خیر حضرت کا 1942 میں یا 43 میں انتقال ہو گیا. اس نے فرمایا کہ بھائی آپ میرے والد صاحب کی فلاح 1942 انہوں نے کہا کہ آپ میرے کسی خلیفہ سے بیعت ہو جائے. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت. تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آدمی سے کہا جس نے کہا عذر کیا کہ میں بہت مصروف ہوں، میرے پاس معمولات کا وقت نہیں ہے. میں چلتے چلتے ایک بات کہتا چلوں کہ بہت سے ذہنوں میں ایک بات ہوتی ہے بھی ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، بس کافی ہے، حج ہم نے کیا ہوا ہے، روزے رکھ لیتے ہیں، یہ کافی نہیں.
تو میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کھانے کے بعد یہ کیپسول طاقت کا کھانا ہے، آپ نے یہ طاقت کے انجیکشن لگوانے ہیں، 10 انجیکشن کا کورس ہے جو آپ کو لگوانا ہوگا، آپ کو یہ کیپسول ناشتے کے ساتھ طاقت کا کھانا ہوگا، تو آپ نے کبھی ان کو نہیں کہا کہ میں روٹی تو کھاتا ہوں، میں چائے بھی پیتا ہوں، میں پانی بھی پیتا ہوں، میں فروٹ بھی کھاتا ہوں، آپ یہ انجیکشن کیوں لگوا رہے ہیں، آپ یہ کیپسول مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ تو ڈاکٹر یہی کہے گا کہ آپ کو کمزوری اتنی زیادہ ہے کہ روٹی سے پوری ہونے والی نہیں ہے، وہ آپ کے چائے سے پوری ہونے والی نہیں ہے، اس کمزوری کو پورے کرنے کے لیے آپ کو یہ ٹانک استعمال کرنا پڑے گا، یہ انجیکشن استعمال کرنا پڑے گا۔ میرے دوستو، فرض نماز یہ بالکل کھانے کی طرح ہے، فرض روزہ واجب کھانے کی طرح ہے، لیکن ہماری روح اتنی بیمار ہے، اتنی بیمار ہے، اس کو ذکر کی ٹونک بھی چاہیے، اس کو نفل کی ٹونک بھی چاہیے، اس کو تلاوت کی ٹونک بھی چاہیے، اس کو اللہ والوں کی صحبت کی ٹونک بھی چاہیے، اس کو تقوی کی ٹونک بھی چاہیے۔ جب تک یہ چیزیں ساتھ نہیں ہوں گی، آج کی یہ بیمار روح دیکھ نہیں مانتی۔ تو میرے دوستو، حضرت نے فرمایا کہ بھائی دیوار میں کیل لگانی ہے، دیکھو اس دیوار پر کوئی سوراخ نہیں ہے، آپ کیسے کیل لگاتے ہیں؟ آپ کیل لگا کر اس کو ہتھوڑے کے ساتھ ٹھوکتے ہیں، ہتھوڑی کے ساتھ جب ٹھوکتے ہیں تو وہ کیل اپنی جگہ بنا دیتی ہے۔ بس یہ گڑ اپنی زندگی میں سیکھ لو کہ کسی بھی نیکی کو اپنی معمولات میں ڈالنا ہو، پہلے تمہیں کچھ دن زور لگانا پڑے گا اور پھر وہ معمول تمہاری زندگی کا حصہ بن جائے گا۔ دوستو، آج یہ سیرت کی کانفرنس، آج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے عنوان سے آج اس کا انعقاد ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے، قل اے ہمارے محبوب ان ایمان والوں سے کہہ دیجیے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا وصل چاہتے ہیں، اللہ کا قرب چاہتے ہیں، تو تمہیں کیسے ملے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا کہ ہمیں راستہ بتایا ہے۔ دنیا میں ہم جو آئے ہیں سارے لوگ ایک ہی کام کے لیے، یہاں رہ کر مولا کا تعلق حاصل کرے، یاد رکھو، اور کوئی چیز مقصود نہیں۔ یہ جو ہمیں مقاصد نظر آتے ہیں یہ مقاصد حیات نہیں ہے، مقصد حیات تو ایک ہی ہمارے نبل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا هو العزیز الغفور۔ ہم نے اس لیے موت و حیات رکھی ہے، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارا اعمال کیسے ہیں، ہم تمہارا امتحان لیں گے اعمال سے۔ بس موت و حیات کا مقصد یہ سب مقصد میں معاون ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری مثال دی ہے، فرمایا کہ کشتی پانی پر چلتی ہے، پانی پر کشتی چل رہی ہے، اگر یہ پانی اندر آ جائے کشتی کے تو ڈوب جائے گی، اور اگر نیچے رہے تو کشتی منزل پر پہنچے گی۔ فرمایا یہ پورا عالم پانی ہے اور تیرا دل کشتی ہے، اگر اس عالم کے اوپر رکھے گا تو تو منزل پر یعنی خدا کے دربار میں پہنچ جائے گا، اور اگر یہ عالم کا تھوڑا سا حصہ بھی تیرے اندر آئے گا تو پھر تیری دل کی کشتی ڈوب جائے گی۔ کاش اس لیے کہ اللہ نے عالم بنایا ہے کہ اپنی دل کی کشتی کو اوپر رکھ اور اس کو اللہ کے منزل کی طرف لے کر چل۔ یہ نہیں ہے کہ پانی اس کے اندر لے آ اور مجھے بتاؤ، جب کشتی چلتی ہے پانی کے اوپر، اس کے نیچے 2 فٹ پانی ہو، اس کے نیچے 4 فٹ پانی ہو، اس کے پیچھے 100 فٹ پانی ہو، اس کے پیچھے 10 میل پانی ہو، کشتی کو کوئی فکر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ پانی کے اوپر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر پورا عالم ہم اقلیم کی سلطنت بھی کسی اللہ کے پیارے کو دی جائے اور اس کا دل
اس حفظ تسلیم کی سلطنت کے اوپر ہے وہ اس کو نقصان پہنچانے والی نہیں ہے، اور اگر کسی پر تھوڑی سی دنیا ہے اور اس کے دل میں گھسی ہے تو 1 فٹ پانی کے اندر بھی کشتی ڈوب جائے گی۔ سلمان السلام پورے عالم پر بادشاہ تھے لیکن پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے، عظیم الشان پیغمبر تھے، اس لیے کہ انہوں نے کشتی عالم کے پانی کے اوپر رکھی ہوئی تھی، پانی کو اندر نہیں آیا۔ آج یہ فرق کرنا امیر و غریب، آج غریب کہتا ہے کہ میں بخشا ہوا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں اعمال کی قیمت ہے، آپ کیا لے کر آئے ہو۔ حکیم محمد خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں مرتے ہی دل دیکھا جائے گا کہ دل میں اللہ رسول کی کتنی محبت لے کے آیا ہے، مرتے ہی دل کی راہ جائے گا۔ دیکھو اس کے دل میں کیا ہے، کس کو لے کر آیا اپنے دل میں؟ ہمیں لے کر آیا ہے، ہمارے محبوب کے لے کر آیا ہے۔ سوالوں کے جواب کا کوئی فکر نہیں۔ یاد رکھو دل میں اللہ رسول کی محبت ہوگی ہوگا تو سوال جواب کی کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے کہ جواب نہیں آئیں گے۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے ایسے لوگوں کے لیے جن پر گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، گھبراہٹ طاری ہوگا، نصیحتوں پر طاری ہو جائے گی تو رحمت کے فرشتے آ جائیں گے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اگر کہیں تو غلطی کرے گا ہم تجھے حکم دیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ دل میں مولا ہے، دل میں رسول اللہ، اور یہی سوال ہے کا تیرا رب کون ہے، ماں دین کا تیرا دین کیا ہے، ورنہ ہاتھ بچوں کے تعلیم کے ساتھ اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے جانتے ہیں؟ حضرت راجہ عطیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا، ہاں کسی نے دیکھا اپنا کیا ہوا، کہ مجھ سے سوال کیا ہم ربوں کے تیرا رب کون ہے؟ میں نے کہا کہ ہے ساری زندگی جس رب کو یاد کرنے گزر گئی، زمین میں 3-4 فٹ نیچے آئی تو میں کیا بھول گئی کہ میرا رب کون ہے؟ کہا گیس کی آبادی مجھے اور میری بندی کو چھوڑ دو، دل میں تکلیف ہوتی ہے، زبان پر خود ہی آتا ہے۔ ہم استاد لوگ ہیں، پڑھاتے ہیں، بعض طالب ہمیں پتا ہوتا ہے طالب محنت کی ہے، یاد کیا ہے، لیکن منتہی کے سامنے کچھ گھبراہٹ طاری ہو گئی، اپنی ماں کی زمین کو ظاہر نہیں کر سکا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ محنت کی ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس کو معلومات ہے، لیکن وقتی طور پر ماحول سے اللہ کی بات نہیں ہو رہی۔ کبھی سمجھدار استاد کبھی فیل نہیں کرے گا، وہ جانتا ہے کہ یہ آدمی یہ کامیاب ہے، میں فیل کر کے اس کا راستہ نہیں مجھے روکنا چاہیے، یہ ٹھیک ہے میرے سامنے میں استاد واقع میرے ساتھ کی یہ گھبراہٹ میں اتاری ہے، ورنہ حقیقت میں یہ محنتی ہے، حقیقت میں یہ یاد کرتا ہے، حقیقت میں اپنے ساتھیوں کو سناتا ہے، صرف استاد کے سامنے اس کو گھبراہٹ ہے۔ میرے دوستوں جو دل میں اللہ حضور کو رکھ کر دربار میں جائے گا، قبر میں جائے گا، مجھے بتاؤ ان سوالوں کا جواب کیسے نہیں دے سکے گا؟ فرما وقتی دل دیکھا جائے گا، دل میں کون ہے؟ ہم دنیا آئے ہیں اللہ تعالیٰ کا تعلق حاصل کرنے کے لیے، تم دنیا سے جاؤ تو پتا ہو کہ دل ہمارا خدا سے جڑا ہوگا۔ یہ کیسے جڑے گا؟ ہم کیسے خدا تک پہنچیں گے؟ اللہ کا قرب ہمیں کیسے ملے گا؟ فصل بھی ہمیں راستہ بتا دیا، میں رسول اللہ کی اتباع کروں، میرے راستے پر چلو اگر تم خدا تک پہنچنا چاہتے ہو۔ اللہ ایک طرفہ ٹریفک ہے، تم تو کہہ رہے ہو ہم اللہ کو چاہتے ہیں تو خدا تمہیں نہیں چاہتے، دونوں طرف سے چاہیے تو پھر ہے نا۔ اللہ وہ قصہ ہوگا کہ مدرسے کا طالب علم تھا، اس نے کہیں شہزادی کی پر نظر پڑ گئی، کیونکہ بد نظری بہت بری بات ہے، اس کی شہزادی پر نظر پڑ گئی تو اس نے دوستوں سے کہا کہ یار میں شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ طالب علموں نے کہا کہ پاگل ہے تم، یہ کیسی بات کر رہا ہے؟ کہا شہزادی کہا تو اس نے کہا یار آدھا کام ہو گیا آدھا باقی ہے۔ کہا آدھا کام ہو گیا؟ کہاں بہت آدھا ہو گیا؟ کہ میں راضی ہوں، پر وہ اگر راضی ہو جائے تو کام پورا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں
جس کے راضی ہونے کا کوئی نفع یا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم تو کیسے ہو کہ ہم تک پہنچانے والے ہیں، ہم اللہ رسول کے عاشق ہیں، لیکن یہ تو دیکھو عاشقوں میں تمہارا نام بھی لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ وہاں عاشقوں میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے؟ مولانا روحی فرماتے ہیں بخانہ نواز پورے شور شر، نواز کے گھر میں شور ہو رہا ہے کہ میری بارات جا رہی ہے، ڈھول بج رہے ہیں، بانسریاں بج رہی، شہنائیاں بج رہی کہ میری بارات جا رہی ہے۔ بخانہ دفتر نہائی حفاظت ہی خبر، اور جہاں بارات چلے کو خبر بھی نہیں ہے کہ ہمارے گھر کسی کی بارات آگے ہے۔ فرمایا کہ یک طرفہ دعویٰ عشق کرنے والے، اللہ رسول سے عشق کا دعویٰ کرنے والے، اگر ان میں اتباع پیغمبر نہیں ہے تو ان کا عشق نہ دربار الہی میں پہنچتا ہے نہ دربار رسول اللہ میں پہنچتا ہے۔ فاتبعونی، میں رسول اللہ کی اتباع کروں، میری اتباع کرو گے تو تمہیں دو انعام ملیں گے، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گے، پہلے عاشق سے پھر معشوق بن جاؤ گے، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ جب آپ سے پیار کریں گے تو گناہ کو بھی معاف کر دیں گے، معافی مانگے بغیر معافی، ان کا پیار چاہیے، یحببکم اللہ، اللہ محبت کریں گے، لیکن کب کریں گے؟ فاتبعونی، اتباع کرو، اور اتباع کیسے ہوگی؟ کیسے اتباع؟ میرے شیخ حضرت شاہ کی مختار رحمۃ اللہ علیہ کی نے کہا حضرت سنت اور بدعت کا کیا فرق ہے؟ علماء کرام تو تعریف کرتے ہیں جو موجود ہے کتابوں میں، لیکن آسان لفظوں میں ہمیں سمجھاتے ہیں تاکہ ہمیں بہت بات کو کیا جائے۔ فرمایا کہ محبوب سے محبوب کی مرضی کے مطابق محبت کرنا یہ سنت ہے، اور محبوب سے اپنی مرضی کے مطابق محبت کرنا یہ بدعت ہے۔ میرا دل چاہتا ہے میں ایسے کروں، میرا دل چاہتا ہے، میں تقاضۂ محبت یہ کرنا چاہتا ہوں، میں تقاضۂ محبت پہ ناچنا چاہتا ہوں، میں تقاضۂ محبت پہ کیک کاٹنا چاہتا ہوں، میں تقاضۂ محبت کی بڑا کام کرنا چاہتا ہوں، تو اس بخاری شریف کو حدیث کو سامنے رکھے کہ پیغمبر اسلام تشریف فرما ہے، آپ پر ہر وقت انوارات کی بارش ہوتی رہتی تھی، آپ جب گفتگو فرماتے ایک نور نکلا کرتا تھا، آپ کی ناک مبارک کے اوپر نور کا ہانا چلا جاتا تھا۔ جب صحابی نے پیغمبر اسلام پر ایسے انوارات کی بارش دیکھی تو اس کے اندر اتنا ڈوبا کہ آگے آ کر ایک سوال کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عظمت میرے دل میں اتنی آ گئی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام بڑے سادہ لوگ تھے، جو چیز ہوتی تھی بات کر دیتے تھے، ہم نہیں کرتے تھے۔ مرید آئے گا تو بتایا بیان کرے گا، حضرت صاحب میں تہجد پڑھتا ہوں، حضرت صاحب میں تلاوت کرتا ہوں، حضرت صاحب میں جو اپنی نیکیوں کی فریق بیان کرے گا تو مجھے جو ڈاکٹر کا لطیفہ یاد آ جاتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس مریض گیا، میں نے کہا ہاں بھی کرتا ہے، ان کا بھی ہارموٹ بڑا اچھا ہے، آنکھیں اچھی دیکھتی ہے، زبان بھی خوب چلتی ہے، کان بھی خوب سنتے ہیں، نیند بھی خوب آتی ہے۔ میں نے کہا اگر میرا وقت جو ضائع کرنا ہے جا کسی ہوٹل سب سے لگ تو ضرور تو بیماری نہیں، میں تو دوائی بیچنا سے بیٹھا نہ کہ میرے سرٹیفکیٹ دیتا ایسے بیان کرتے ہیں، جھوٹ جھوٹ کے کیا کرتا ہے، علاج اس کے بغیر ہوتا نہیں۔ ویسے پیر صاحب کو تو پتا ہے میرے غیر کا عقیدہ، ہم تو ویسے بھی اس عقیدے کے قائل نہیں ہیں، آج میں غیر تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہاں کبھی بتا دے اللہ تعالیٰ، پیغمبروں کو کبھی بتا دیتے کبھی نہیں بتاتے۔ یعقوب علیہ السلام کی بستی کے کوئے میں السلام 3 دن تک رہے، یعقوب السلام کو نہیں پتا چلا کہ میری بستی بھی میرا بیٹا ہے، اور ادھر مصر سے کبھی چلتی ہے، مصر سے جب اللہ بتا رہے نہیں بتا رہے تو یہاں پتا نہیں، اور جب بتا رہے تو مصر سے کبھی چلی، اتنی نئی ہوئی حجوز کا دور آپ کو پڑھنے ہوں، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے،
بتانے پر آئے تو تین کو بتانا نہ بتانے پر آئے تو ایک ہی پیغمبر سے دو واقعہ آتا ہے، ایک ہی پیغمبر سے دو واقعہ کبھی بتا دے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اس لیے اپنے شوق کرامت کسی بزرگ کا ذاتی کمال ہے اور نہ کوئی غیر کی بات معلوم ہونا کسی کا کمال ہے جو اس طرح کا دعویٰ کرے پہلے درجے کا جھوٹا انسان ہے۔ وہ کہا کہ ہم غیر کی بات بتا دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ لوگ چوریوں کی جا کر وہ کراتے ہیں، جی چور جی آگے دیکھو جس میں چور آگے ناخوش سے دکھا دیا، پیٹی سے دکھا دیا۔ میں نے کہا تھانے میں اس کو بٹھا دینا چاہیے، بجائے تھانے دار کے ایس ایچ او کے بجائے حامی صاحب بیٹھ جانے چاہیے، لوگ گھر بیٹھی چور کو نہیں دیتا ہے، ذرا سا کچھ نہیں ہے۔ اپنے عقیدے کو درست کرو۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیار کیا تجھے کوئی عاشق سوال کر رہا ہے، میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو سجدہ کروں، آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا نہیں خبردار اگر سجدہ غیر اللہ کے لیے جائز ہوتا تو میں عورتوں سے کہتا مردوں کو سجدہ کریں، لیکن سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ آپ اس کو دور کہتے اپنی مرضی کا عمل نہیں کیا، رسول اللہ کی مرضی کا عمل کیا، اپنی مرضی میرا دل چاہتا ہے۔ یہ ہے حقیقت۔ یہ کون سا عشق ہے جو رسول کا پابند نہیں ہے؟ آزاد وہ کوئی عشق ہے۔ آج تو کوئی کسی معشوقہ کا عاشق ہو جاتا ہے، کہتے فلاں رنگ کے کپڑے پہن تو اس کے جیسے کپڑے پہننا ضروری سمجھتا ہے، فلاں قسم کی جو جوتی پہن تیری چال بنا ہونی چاہیے، ویسا نہ ہو کہ کہتے مارکیٹ میں صحیح نہیں ہوں، اور یہاں پر رسول کا عاشق ہونے کا دعویٰ کرتا اور مرضی اپنی کرتا ہے، مگر پتہ نہیں ہوگی نہ تم دربار الہی تک پہنچ سکتے ہو نہ دربار رسول اللہ تک پہنچ سکتے ہو جب تک کہ رسول اللہ کی اتباع نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ اتباع کیسے ہوگی؟ لا یمکن تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی یکون ہوا سبب بیماری سے، جبکہ اس کی دل کی خواہشات، ہوا کہتے ہیں دل کی خواہشات کا نام ہے، تب نماز ہی تمہیں میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں۔ آپ اس لفظ پر غور کریں، ان میں وہ بھی شامل ہیں تو اللہ رسول کئی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ عاشق ہیں، ان کے لیے بھی ہے کہ کیسا عشق کر رہے ہو، اپنے دل کی مرضی پر کر رہے ہو یا رسول اللہ اور اللہ کی مرضی پر کر رہے ہیں، دعویٰ اس میں کیا کر رہے ہیں؟ اور اس سے وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اللہ رسول کی نافرمانی اور گناہ میں مبتلا ہے، وہ بھی شامل ہیں۔ یہ دیکھو اتباع پیغمبر کا ایک معیار دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تیرے دل میں کو خواہش ہو رہے کہ میں یہ کام کروں تو ذرا یہ سوچ لیا کر، رسول اللہ نے منع تو نہیں کیا اس سے، بس کہیں سے پتا چلے گا ہم کس درجے کی اتباع کرتے ہیں، اور جس درجے کی اتباع ہوگی اسی درجے کی اللہ کے دربار میں پھر آپ کی پہنچ تو دیکھیے کہ دل کی مانو یا رسول اللہ کی مانو، دل کو تقاضا کر رہا ہے، وہ بہت بڑے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، وہ بہت بڑے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، تیری خاطر کرنے کا ڈھونڈنا منظور کرتے ہیں۔ خواہشات ہو گئی، انہیں خواہشات کو دبانے کا نام تو تقویٰ ہے، انہیں خواہشات کو دبانے کا نام تو عشق ہے، ان خواہشات کو اللہ رسول پر قربان کرنے پر ہی اللہ فرماتے ہیں ہم اپنے راستے دکھا دیں گے تمہیں، اپنے گیٹ کھول دیں گے، ایک نہیں گیٹ اور راستے سے لیے کھول دیں گے، لیکن پہلے تجھے یہ کرنا ہوگا کہ اپنے من کی نہیں ماننی ہوگی، اللہ رسول کی ماننی ہوگی۔ وہ کہتے دل ٹوٹتا ہے اور یہ حالات دل ٹوٹ جائے، میرا تیرا کیا پورے عالم کا دل بھی ٹوٹ جائے۔ اللہ سے صحابہ کرام کو نہیں دیکھتے، مکہ شریف کا قصہ ہے، ماں کہہ رہی اپنے بیٹے سے میرے بیٹے کا قسم کھاتی
میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ چھت کے نیچے بیٹھوں گی جب تک کہ تو رسول اللہ کا کعبہ نہیں چھوڑے گا، پیغمبر اسلام کا دامن نہیں چھوڑے گا۔ میں اگر اسی طرح بتاؤں گی تو قیامت میں بدنام ہوگا۔ لوگ کہیں گے ماں کا فرمان تھا، ماں بھوکی مر گئی، ماں پیاسی مر گئی، ماں دھوپ میں بیٹھے بیٹھے مر گئی، اس نے اپنی ماں کی بات نہیں مانی۔ تو صحابی نے کیا کہا؟ اس ماحول کو بھی دیکھا، ماں کے تقاضے کو بھی دیکھا، اپنے دل کے جذبات کو بھی دیکھا۔ اب اس نے اپنے ایمان کی بنیاد پر فیصلہ کیا، بولے گا ماں 100 دفعہ بھی اگر مر کے تو زندہ ہو پھر مر جائے، میں رسول اللہ کا دامن چھوڑنے والی نہیں، چھوڑنے والا نہیں۔ آج ہمارا حال تو یہ تھوڑا سا تقاضا ہو جائے اللہ رسول کی بات کو پیچھے کر دیتے اور پھر دعویٰ کیا ہے تو کہتے جنت ہمارے نام بتا کر جنت تو ملی یا نہیں؟ اللہ رسول نے ویسے ہی پھر حکم دے دیا کہ اعمال کرو تو اگر مفت میں ملنی ہے سے صحابہ اس کر کے دکھایا ہے، اپنی مرضیوں پر بھی چلے، ماحول پر بھی چلے۔ ماحول کیا کہتا ہے؟ زمانہ ہو گیا آپ زمانہ چاہیے، ماحول کو دیکھ نہیں کرنا، اللہ رسول کو دیکھ کے کرنا۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت شروع کی تو ماحول میں کتنے لوگ چاہے لوگ کہتے ہیں ماحول خراب ہے، صاحب ماحول ایسا ہے، آپ کیسے رسول کی بات پر عمل کریں؟ اللہ کو دیکھا بیٹھے بیٹھے پوچھتا اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے ماحول کو بیان کیا ہے، فرارت اللہ کی وہ کی گئی کیا نفسی کہ پھسلایا حضرت یونس علیہ السلام کو اس عورت کے گھر میں یوسف رہتے تھے، نام نہیں لیا۔ اللہ کی فساد کے اعتبار سے نام لے دیتے کہ فلاں نے پھسلایا تو مختصر جملہ تھا، اور عربی زبان میں مختصر جملہ جو ہے وہ طویل جملے کی وجہ سے زیادہ فصیح ہوا کرتا ہے۔ سلا تھوڑی بات اور بات مانا زیادہ، لیکن آتا کہ وہ راہ بدل بلتی ہوا بھی گئی یہاں نفسی، اس عورت نے پھسلایا اور سب سے گنا دی جس کے گھر میں یوسف پلے تھے، جس کے گھر میں رہتے تھے۔ یہ اللہ نے ماحول بتایا کہ دیکھو ہماری یوسف کا ماحول کتنا خطرناک تھا، ایک تو گھر میں بند ہے اور ان کے احساس بند ہے اور دروازے بند ہیں، لیکن ہمارے یوسف نے یہ نہیں کہا اللہ ماحول خراب ہے میں کیا کروں، اب میں تو مجبور ہوں گناہ کرنے پر کیونکہ ماحول خراب ہے، اور میں معاذ اللہ سب سے پہلے اللہ کی مدد حاصل کی، اللہ مجھے پناہ دینا واستبق الباب، اور پھر اپنی کوشش کی دروازے پر گئے، حالانکہ دروازے پر تالے لگے ہوئے تھے، لیکن یہ بتانے کے لیے کہ کوشش کرنا میرا تیرا کام ہے، دروازے کھولنا والا کا کام ہے۔ آج اللہ رسول کی بات کو ماحول میں سے چھوڑے، آج کا کوئی ایسا ماحول نہیں کہ کوئی زبردستی کرے، ہم گناہ کو چمٹتے جا کر خدا نامی آنے سے ہم گناہ کو چمٹتے ہیں، ایسا ماحول نہیں ہے کہاں سے کوئی زبردستی کرے۔ جو سلسلہ کا ماحول ہوتا ہے اور ماحول بننا بھائی تصویر میں لوگ کہتے ہیں حضرت ایسی تصویر دے دو ہم سے گناہ نہ ہو، اللہ رسول کا فرمایا ایسی تصویر دے دو، اگر ایسی کوئی تصویر دی اس کی تصویر تو یہ ہے کہ دوڑ اور پھر کوئی لڑنا، اللہ کا دوڑنا تمہارا کام ہے، مہینہ بیٹھے رہو نہیں بیٹھے تو پھر پھرتے رہو کہ ہم برائی سے بچ جائے گا، نہیں دوڑو۔ مجھے قرآن مجید نے کہی چاہے تمہارا کا جب شیطان نے کہا میں کیسے حملہ کروں گا، لاکن لوگ بڑی ایسی ہو من خطی ون ایمان من شرائعی، میں انفاق کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے بائیں سے، جس کو گمراہ کرنے کے لیے آؤں گا، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ اوپر کا ذکر نہیں ہے کہ اوپر سے آؤں گا، کہا کہ جس اوپر کا راستہ اللہ نے اپنے اور بندے کے درمیان صاف رکھا ہوا ہے، کیا آئے گا تو ہم کے لیے اوپر رابطہ کرنا تیرا کام ہے، پھر بتانا ہمارا کام ہے، شیطان کو بھگانا جو ہمارا کام ہے، جتنا آسان شیطان کو بھگانا ہے اتنا تو کتے کو بھگانا بھی آسان نہیں ہے، شیطان کی آسانی سے بھاگ جاتا ہے، بس اللہ کا نام لے لو بھاگ جائے گا، لیکن اللہ سے ڈرتا ہے باوجود مقابلہ کرنے اتنی افواہ خدا کرتے اللہ سے ڈرتا ہے۔
اس سے بچنے کا تو اللہ کا نام ہو شیطان نہیں پڑھو شیطان ہے، لیکن یہ جو اندر کا شیطان ہے یہ بہت خطرناک ہے، یہ اپنی مرضی کراتا ہے، اس کے راستے میں بھی اپنی مرضی اور گناہ کے راستے میں بھی اپنی مرضی، اس میں بھی اپنی مرضی کیا ہوتا ہے اللہ رسول کے نام پر کیا ہوتا ہے، کیا یہ کہتا ہے اس کا بھائی اپنی مرضی کا نام اس کے صحابہ اکرام سے بڑا دنیا میں عاشق پیدا نہیں ہوا، نہ غریب میں نہ غریب میں کوئی پیدا نہیں ہوا، اس لیے حضرت کتاب اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ تاریخی الفاظ بخاری شریف میں جب آپ نے فرمایا کہ بدر میں جا کے لڑنا ہے کیا کہتے ہو، رضوان رسول اللہ پر کھڑے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کی طرح نہیں ہے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا آپ اور آپ کا رب جا کے جنگ لڑے، ہم یہی بیٹھے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں آپ چلے، آپ کا رب چلے، ہم بھی ساتھ چلیں گے، بلکہ برف بواس کو حضور کرا اگر وہاں تک جانے کا حکم دے گے تو ہم وہاں پر بھی جائیں گے۔ صحابہ سے زیادہ کوئی عاشق پیدا نہیں ہوا اور انہوں نے اپنی جانیں دے کر اور سبحان اللہ اس بڑے یہودی کو ابن ابی حقیق کو جس نے قتل کیا تھا جس صحابی نے رسول اللہ کے کہنے پر عبداللہ نصیب کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، کافی پر ٹانگ ٹوٹ گئی، صحابہ اکرام اس کو مسجد نبی ملائے آ کر یہ سوال نہیں میرا رب میرے کام کر دے میری ٹانگ ٹوٹ گئی، آج ہم تھوڑا سا نیکی کر لے تو اللہ پر احسان دیتا اللہ میاں میں نے نفل پڑھتا پھر بھی تو میری نہیں سنتا ہے، میں نے پیسے دیتے پھر بھی تو میری نہیں سنتا ہے، استغفر اللہ۔ تو عاشق ہے وہ کبھی احسان نہیں کراتا، وہ معافی مانگتا رہتا ہے کہ اے محبوب تیرے حق میں مجھ سے کوتاہی ہو رہی ہے مجھے معاف کر دے، میرے مجھ سے پرواہ کرتے تھے بادشاہ تھا اس کا غلام عاشق تھا، جس طرح محمود غزنوی کا عیار عاشق تھا وہ عاشق تھا اس کا، ہاں غلام بھی عاشق تھا اس کی دل کی قدر وہ کرتا تھا، تو عاشق غلام تھا، جب عاشق تھا جب کوئی عاشق سچا عاشق ہوتا ہے تو محبوب بھی اس کا خیال رکھتا ہے، تو بادشاہ کی تو بڑی عنایات تھی، لیکن دوسروں کو بڑا لگتا تھا پڑھے لکھوں کو یا یہ غلام ہوگا بادشاہ اس کو ایکسپیرینس کراتا ہمیں کراتا، تو ایک بار بادشاہ دریا کی سیر کر رہا تھا، بادشاہ اس غلام سے کہا پانی میں کود جاؤ اور کپڑوں بغیر چلا کر رہا کپڑوں سے بغیر نکلا بغیر نکلا، انہوں نے کہا کپڑے کیوں گیلے کیے تم نے، جو رات جیسا ہوتا کہتے ہیں تجھے آ کر دی تجھے آ کر دی نہیں معاف کر دو، کیا کہا معاف کر دیجیے مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ عاشق ہے، پہلے نماز پڑھوا کے معافی منگائیے، نماز آج کامل ہے نہیں بولو، نماز کا سمجھ کیا سلام پھیر کے جلدی بتاؤ اور نماز والو کیا کہتے ہو 3 بار، ایک بار اللہ اکبر کہہ کے پھر کیا کہتے ہو اللہ معاف کر دے معاف کر دے معاف کرنا، ہماری کیا نیکی ہے تیری عظمت کہاں ہماری نیکی کا معاف کر دے، یہ ہے ہماری کہ جو نیکی کر کے معافی مانگتا ہے گناہ تو دور کی بات ہے۔ صحابہ اکرام نے عشق کر کے دکھایا، وہ آئے صحابی آئے جنہیں معلوم نہیں کام ٹوٹ گئی بلکہ کہتے پیچھے بیٹھ گئے چھپ کر بیٹھ گئے، آپ کو خبر ہو گئی کہ سلام بن ابی حقیق کیسے ملعون کو میرے صحابی نے کیسے کردار تک پہنچا دیا ہے اور خوش کا سلام، لیکن عاشق نے آ کر نہیں بتایا کہ جناب میں نے یہ کر دیا میں نے وہ کر دیا، بس ایک طرف بیٹھ گئے، فرمایا کہ کہاں ہے میرا صحابی، کالو کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے پٹلی، وہ پیچھے بیٹھا ہے، اب محبوب خود عاشق کی طرف چل کے جا رہا ہے، آپ سچا اگر خود عاشق ہوتا ہے تو پھر محبوب خود اس کی خبر دیتا ہے تیرا کیا ہے، گئے اور بیٹھے کیا ہوا،
ذکر کرتا تو میں کہا آگے کرو. رسول اللہ نے اپنے ہاتھ پھیرا اور مجھے ایسے لگا کہ جیسے کبھی کارتوسی کی. صحابہ کرام نے اللہ رسول کچھ کر کے دکھایا. کیسا آپ کر کے اٹھایا سب کچھ موجود ہے. اپنی مرضی میں چلنے کا نام لکھ کر گناہوں میں مبتلا رہنے کا نام ابتلاء کا کم ہے. ہمارا لا جو بھی رسول مومن تمہارے ایمان پر لا کرے گا. لا لگے گا. اگر تو اسلام کی تعلیم ہے وہ کافر نہیں ہوتا انسان, لیکن لا کا لگ جانا بھی وہ کم نہیں ہے. لا یعنی اتنا وہی تیرا ایمان ہو چکا ہے کہ ہے تو زندہ لیکن مردوں کی فہرست میں اس کا نام لکھا جا چکا ہے. جہاں تو اپنی مرضی سے زندگی بسر کرتا ہے, اپنے سود حیات سے اپنی مرضی اور ماحول کے اوپر چلتا ہے. لا یؤمن وہ مومن نہیں ہو سکتے. اپنی خواہشات پر نہ چلو. میں رسول اللہ کا راستہ لے کر آیا ہوں, میرے راستے پر چلو. پھر دیکھو یحبکم اللہ, اللہ بھی تم سے پیار کریں گے, تمہیں معاف کریں گے. رسول اللہ بھی تم سے پیار کریں گے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہے جس کو مفتی شفیع صاحب دام برکاتوں نے میرے والد کے اعلانی کتاب کے حالات میں لکھا ہے. بہت کے عجیب انداز ہوتے تھے. جو جتنا بڑا ہوتا جاتا ہے اتنا اس کے دل میں عظمت اور خوف بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ جو ہم مرضیاں کرتے تھے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے پورا. ایک آدمی اگر کہیں دور کسی چیز کو سمجھتا رہے کہ جناب یہ تو گائے پھر رہی ہے, اور اگر وہ شیر ہو پتہ چلے اور شیر ہے تو کیا حال ہوگی. اس لیے ہمیں علم و یقین کا بھی درجہ حاصل نہیں, اتنی کمزوری. ہم کو یقین تو بہت دور کی بات ہے, علم و یقین بھی ہمیں حاصل نہیں, صحیح مانا نہیں. تو جتنا اونچا ہوتا ہے اتنا اس پر اللہ کا خوف, رسول اللہ کا خوف, اس کی نافرمانی کا خوف اتنا زیادہ ہو جاتا ہے. اگر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پہلی بار حاضر ہوئے روزہ اقدس پر حاضری کی ہمت نہیں کہ میں ان گناہوں کے ساتھ حاضری کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں, آپ کے اعمال پیش ہوتے ہیں. بعض روایات میں ہر چیز کو, بعض جمعرات کو اور والدین پر بھی پیش ہوتے ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاء فرمایا کرتے, رشاء کی ایک عجیب دعا ہے, سن لو. اللہ والوں کی عجیب باتیں فرماتے جب مدینہ شریف حاضر ہوتی ہے دعا کیا کرو, اللہ میرے گناہوں کو مغفور کر دے اور رسول اللہ سے مستور کر دے, کو پتہ نہ چلے, اور ان ہم سے مستور کر دے لیکن کو پتہ چلے کہ کوئی تکلیف ہوگی میری امت کی ہو کر. یہ کام کرتا ہے. جس نے ناچ کی تھی آج پھر ایک عاشق افغانستان میں ایران سے گیا, وہ اپنی داڑھی صاف کرا رہا تھا. وہ ناچ دیکھنے والا نے کہا آگا ریشمی تراشی تو اپنی داڑھی صاف کرا رہا ہے. اور نے کہا میں داڑھی صاف کرا رہا ہوں لیکن میں کسی دل کو نہیں تراشتا, یعنی کسی کے دل کو دکھ نہیں دیتا. اور نے کہا کیسی بات کر رہا ہے, ہر ہفتے روزانہ یہ عمل کر کے رسول اللہ کو تکلیف نہیں دے رہا جب تیرے آواز پہ ہوتے. جیسے کہ اللہ والے پہلے داڑھی کی بھی داڑھی رکھ لی. اس نے کہا کہ آپ کیا لے کر جاؤ گے اللہ کے دربار میں. موت کے وقت اس سے پہلے کسی نے پوچھا, میں کہوں گا تیرے محبوب کی یاد میں شواہد لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو کرتے تصور لے کے آیا ہوں. اللہ کی قیمت آپ لگا دیں, سورج کی قیمت لگا دیں. ہے تو نقل اصل نہیں ہے, اس کے تقاضے میں پورے نہیں کر پاتا, لیکن آپ نقل کی قیمت لگا دیں. آپ تو نقل پر بھی اثر کا بھاؤ دے سکتے ہیں. ہمارے مجھ سے فرمایا کرتے تھے کہ نقل پر اللہ اثر کا بھاؤ دیتے ہیں. دنیا کے بادشاہ بھی ایسے کرتے ہیں. ہارون رشید کے دربار میں ایک آدمی شیر لے کے آیا اور پور باندھ دیا گلے میں رسی تھی. شیر بتا ہے آج یہ جنگل سے میں شیر لایا ہوں, بادشاہ نے کہا اس کو اتنا انعام دے دو. تو وزیر نے کہا اس کی شکل ہے شیر لانے کی, ذرا اس کی شکل کو دیکھو, یہ تو بھوت بھرا ہوا ہے. شیر کی کھال کھال
نے دودھ بھر کر اتنے دودھ باندھا ہے تاکہ قریب ہوگا تو بالکل واضح ہو جائے گا. بادشاہ کا مجھے پتا ہے لیکن کیونکہ میرے دربار میں امید لے کر آیا ہے, بادشاہ امید لانے والوں کو امید خالی لانے نہیں دیتے. میرے مرشد رویا کرتے تھے جس ذات سے بادشاہ کو بادشاہ ٹھیک کرتی ہے, اگر اس کے دربار میں ہم نقل لے کے جائیں گے اصل بھاؤ خرید لیں گے. محبوب کی یادوں میں شباب لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو دور کر دینا تو دیکھتے ہیں مرضی پر زندگی بسر کرتا ہے یا اللہ رسول کے مرضی پر. زمانہ ہو جناب پرواہ نہ چاہیے, کسی کی پرواہ نہ کرے, کوئی کام آنے والا نہیں ہے. زمانہ ہو جناب پرواہ نہ چاہیے, بیٹے نظر سے مرضی زیادہ نہ چاہیے. اس نظر کی جانچ کرنا تو فیصلہ کیا تو کرنا چاہیے, کیا اللہ رسول کیا پسند ہے. صحابہ کرام کی حالت اللہ میں فرماتے ہیں, میں نے دیکھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں گوشت اور کدو لائے گئے. رسول اللہ اس طبق میں سے, اس پرات میں سے کدو تلاش کر رہے تھے. اس دن سے مجھے کدو سے پیار ہو گیا تھا. اپنی چال بناتے تھے اللہ کے کام پر, اب چلتے کہتے ہیں تکلف. حالانکہ چال ایک طبی کی ہے, ہر آدمی کی اپنی چال ہوتی ہے, اس کی سب کاٹ کے ڈالے, لیکن صحابہ مشق کرتے تھے کہ چلتے کہتے ہیں چلتے. عبد العزیز بن سربا کے بارے میں آتا ہے, مریدوں نے کہا کہ رسول اللہ کیسے چلتے تھے, آپ ہمیں سمجھا دیں. رضوان اللہ, میں تو رسول اللہ کو دیکھا نہیں ہے, تو کبھی خواب مجھے چلنا دکھا دے تاکہ میں ان کے طریقے پر چلنا سیکھوں. ایک رات رسول اللہ خواب میں آئے, کہا کہ عبد العزیز دیکھ میں کیسے چلتا ہوں. عجیب سے آتا ہے, آپ کیسے چلتے تھے جیسے اونچی جگہ سے کوئی نیچے اترتا ہے, خبر اونچی جگہ سے جیسے نیچے آتا ہے اس طریقے پر قدم دبا دبا کر چلتے تھے. تو کہا کہ رسول اللہ کی چال پر اپنی چال بنائی تو پاک نے اچھا ایسے فوراً صبح اٹھے, خواب کے مطابق مشق کی, پھر سب کو جنگل میں لے گئے کہ دیکھو اب میں تمہیں ویسے چل کے دکھاؤں گا جو رسول اللہ نے جس طرح چلا تھا. اب کیونکہ رسول اللہ نے خواب ان کو دکھائی تھی اور وہ آگے دکھا رہے ہیں, کوئی واسطے نہیں ہے, براہ راست سارا کام ہے. جب وہ تھوڑی دور چلے ہیں تو لوگوں پر ایسی کیسے جاری ہو گئی کہ بے ہوش ہو گئے, بے ہوش ہو گئے. اس کے انوارات صحابہ تو چلنے کے تھے, بیٹھنے کے تھے. اگر کوئی بائک چاہتا چلی رسول اللہ کے جانے کے بعد مدینہ شریف میں پیغمبر السلام کیسے بیٹھتے تھے, کیسے چلتے تھے. فلاں صحابی کو دیکھ لو, ان کا چلنا ویسے, فلاں کو دیکھ لو ان کا بیٹھنا ویسے, فلاں کو دیکھ لو ان کا سونا ایسے, فلاں کو دیکھ لو ان کا فلاں کام ایسے, فلاں کو دیکھ لو ان کا فلاں کام ایسے. صحابہ کرام وہ اعمال جو اعمال کوئی ضروری نہیں ہے, جو سنت خدا میں نہیں ہے, صحابہ کرام اس کو بھی اختیار کرتے تھے. پر تبیونی تاکہ پیغمبر جناب سے زیادہ ہماری حفاظت ہے. جو بھی دوسرا ہے اپنی مرضی پر چلنے کا نام, ہمارے نفسانی پر چلنے کا نام اتباع نہیں ہے. اتباع کا معیار سمجھ لیں. بدتمیزی یہ دیکھو ماحول کیا کہتا ہے, دل کیا کہتا ہے, اپنے کیا کہتے ہیں, غیر کیا کہتے ہیں, اور اللہ رسول کیا کہتے ہیں. تو یہ معیار ہے. یہ کسوٹی یہاں سے پتہ چلے گا میں آپ کتنے عاشق ہیں. اگر اپنی مرضی پر چلیں گے تو پتہ نہیں اتباع نہیں ہے. چند چیزوں کا نام اتباع نہیں ہے, پورے کمال کا نام کامل اتباع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع صبح کرتے سے لے کر سونے تک. اس نے حضرت صاحب اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی. اس نے کہا کہ حدیث میں آتا ہے کہ پیغمبر ہر وقت ذکر کرتے تھے اور ہر وقت ذکر کرنے کا حکم ہے. ہم کیسے ہر وقت ذکر کر سکتے ہیں؟ اور ایک پیغمبر سلام نے جو سنتیں ہر کام کے لیے دی ہے, اس کام کرنے سے پہلے بھی دعا, اس کام کرنے کے آخر میں دعا, کھانا کھانے سے پہلے دعا, کھانا کھانے کے بعد دعا, بیت الخلاء میں جانے سے پہلے دعا, بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد دعا, اور پانی پینے سے پہلے دعا, اور پانی پینے کے بعد دعا, سونے سے پہلے دعا, سونے کے بعد
بعد دعا، گھر سے نکلتے وقت دعا، گھر میں واپس آنے وقت دعا. کہا کہ جو پیغمبر تیار کی ان دعاؤں کو اور ان سنتوں کو اپنا لے گا وہ 24 گھنٹے اللہ کا ذکر کرنے والا چاہے. ایک آدمی سنت پر کھو جاتا جس کی کا دعا یہاں یہ دعا پڑھ لیتا ہے، کمر کبھی دعا پڑھ لیتا ہے اور کتا دے وضو کر لیتا ہے، کمر کی دعا پڑھ لیتا ہے اور پھر صبح اٹھتا ہے. یہ 7 گھنٹے سونے کے بعد الحمدللہ جل عیانا بعد ما کنا ویلی النشور، اور ساری رات اس کا سونا عبادت و ذکر میں شمار ہوتا ہے. یہ صحابہ اجلیے قیامت کے دن فرشتے ان لوگوں کے نام اعمال دیکھ کر حیران ہوں گے کہ جو پوری زندگی ہر وقت ذکر کار میں رہتے تھے. بھیا یہ کھاتے نہیں تھے، یہ پیتے نہیں تھے، ان کے بیوی بچے نہیں تھے، ان کے کاروبار نہیں تھا، یہاں لکھا ہے کہ 24 گھنٹے اللہ کو یاد کرتے رہتے تھے، یہ کیسے لوگ ہیں؟ تو کہا جائے گا یہ وہ ہیں جو رسول اللہ کے راستے پر چلے تو ان کی دنیا بھی آخرت میں گئی. اور تب یہ جواب کرو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناؤ، اللہ محبت کرے گا. یہ گواہ ہے یہاں ایک مولوی صاحب ہندوستان گئے اور وہاں ایک محلے سے گزر رہے تھے، ایک بوڑھی اماں نے نکل کر پکڑ لیا مولوی صاحب کو. بوڑھی اماں بھینس کے میرے گھر چل، میرے گھر چل، میں تجھے چائے پلاتی ہوں، پانی پلاتی ہوں. انہوں نے کہا اماں نہ جاننا پہچان کے میرا مہمان آپ نے اتنا محبت کیوں کر کا بیٹا کیری شکل و شباہت کا میرا بیٹا ہے جو سوچے اور کیا ہے. جب میں نے تجھے دیکھا تو جب میں بیٹا یاد آ گیا. رسول اللہ کی ذات وہ ہے ان کا کبھی آج بنا ہر وقت اللہ کی بے شمار نگاہیں رسول اللہ کو دیکھتی رہتی تھی کیونکہ محبوب تھے اور محبوب کو محب ہر وقت دیکھتی. آج ہماری بے شمار نگاہوں کے سامنے فرض رہتے ہیں. ہم آپ کو بھی دیکھتے ہیں، ہم آپ کو جاگتا بھی دیکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اپنا چہرہ پر اٹھاتے ہیں، ہم آسمانوں سے دیکھتے ہیں. تقدم کا بھی آپ تہجد گزاروں میں پھرتے ہیں، ہم آسمانوں سے دیکھتے ہیں. رسول اللہ پر ہر وقت اللہ کی نگاہ رہتی تھی. زیادہ ہماری جو حالت رسول اللہ سے مشابہ ہوگی اسی وقت اللہ کی نگاہ رحمت ہم پر پڑے گی. آپ سنت کے مطابق کھا رہے ہیں، اللہ کی نگاہ رحمت آپ پر پڑ رہی، اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت پڑ رہی کیونکہ آپ رسول محبوب کے طریقہ اپنے بنایا ہے. پیغمبر اسلام کی ذات بھی محبوب تھی، پیغمبر اسلام کی آواز بھی اللہ کا محبوب تھے. آواز چھوٹے چھوٹے آواز پر بڑے بڑے گناہوں کی بخشش ہوگی. چھوٹے چھوٹے آواز سنت کے چھوٹے آواز چھوٹا عمل کیا اللہ بھائی اس وجہ سے تو ہمیں کارا کرتا ہے. تو نے اس بات پر عمل کیا، میرے محبوب اس بات پر عمل کیا. سارے گناہوں کا جب شروع کرو. میرے دوستو اتباع پیدا کرو، عشق میں بھی اپنی مرضی کا اتنا کرو. بدعات سے دور اور سب سے خطرناک چیز بدعت ہے. جب شیطان نے مشورہ کیا تھا، شیطان اپنا تخت لگاتا ہے سمندر پر کیونکہ وہاں کا کشتا یہ بھی مقابلے میں لگاتا ہے تو شیطانوں کو جمع کیا کہ یہ لوگ توبہ طائب ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا فکر نہ کریں، ایسے گناہ میں مبتلا کریں گے تو ٹھیک ہے توبہ نہیں ہوگی. وہ بدعات ہے، دین کے نام پر ہم ان سے گناہ کرائیں گے، دین کے نام پر اس کے نام پر بدعات کرائیں گے. نام اللہ کو عشق ہے اور کام وہ ہوگا جو اللہ رسول کے نام پر پڑتا ہے. تکلیف ہوتی ہے، اللہ رسول کو جس سے تکلیف ہے وہ کام کرائیں گے اور یہ توبہ بھی نہیں کرتے. لیکن نیکی بھی کوئی توبہ کرتا ہے؟ نماز پڑھنے والا توبہ کرے گا نماز پڑھنے سے؟ وہ تو نیکی سمجھ رہے ہیں اور وہ ہوش نہیں. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہر بدعت سنت مٹاتی ہے، سنت لاتی ہے تو بدعت مٹاتی ہے. ان کا مقابلہ ہے، سنت کا مقابلہ بدعت کے ساتھ. یاد رکھو سنت آئے گی بدعت ختم ہوگی، بدعت آئے گی سنت ختم ہوگی. اور آج ہو رہا ہے اللہ رسول کس کے نام پر ہو رہا ہے. اور دوسرا
گناہ یہ ہمیں اللہ تم سے دور لے جا رہے ہیں، ہم اپنی مرضی پر زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ سورت پر کیا پڑھنا ہے، موت پر ہمیں کیا کرنا ہے، بول جاتے ہیں سب تبھی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا اور پھر گناہ معاف کرے گا۔ میرے شیخ فرماتے تھے نقش قدم نبی کے جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے جنت کے راستے اور اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ میں آپ چاہتے ہیں اللہ تک پہنچنا ایک ہی طریقہ ہے، سب تبھی اور کوئی طریقہ نہیں، کوئی نہیں بتائے گا اللہ تعالیٰ کا مطلب اور دوستی کیسے نصیب ہوگی، رسول اللہ بتائیں گے۔ بس یہ سیکھو، علماء سے پوچھو، علماء سے پوچھ کر چلو، ہر کام میں مسئلہ ہو، نکاح کرنا چاہیے، آپ بتائیے نکاح کرنا چاہیے، ہم اس کام کو کیسے کریں؟ یہ تھوڑی سی نماز کی سنت سے سیکھو، کیا پیغمبر پر شادی کیا کی سنتیں نہیں بتائی؟ کیا پیغمبر اسلام نے مرنے پڑھنے کی سنتیں نہیں بتائی؟ کیا پیغمبر اسلام نے کاروبار کے طریقے نہیں بتائے؟ ہر چیز بتائی۔ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کی زندگی کی مقصد ہو، پیغمبر کے بارے میں ہدایت نہیں ہو؟ تاجروں پر تو بتایا تاجروں تم تجارت کیسے کرو، تاجروں کو کہا ساتھ سلوک نبی سب چھوڑنا، وارداری کرنا، تاجروں کو کہہ رہے ہیں تھوڑی مارکیٹ میں اپنی مرضی کرو جا کے۔ بس آخری بات کر رہا ہوں، جب سرکار کا تم اللہ کے غلام نہیں ہے، نوکر ہے، نوکر اور غلام میں فرق ہے۔ نوکر 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے، پھر اپنی مرضی پہ چلتا ہے، 8 گھنٹے ڈیوٹی کرے گا، 12 گھنٹے ڈیوٹی کرے گا، باس کی مانے گا، پھر جب وہاں سے چلا جائے گا تو اپنی مرضی پر رہے گا۔ اور غلام تو ہے جو 24 گھنٹے اپنے آقا کی مان کے چلتا ہے۔ ہم نوکر ہے، مسجد میں آئے تو اللہ رسول کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، کاروبار میں آئے ہر بار میں ہو اپنی مرضی کرتے ہیں، یار اللہ رسول نماز پڑھ لی ہم نے اللہ رسول کے مطابق، یہاں لوگ نہیں ہے۔ یہ نوکر ہے کہ مسجد میں آئے تو نوکری شروع، باس جو ہے جس طرح وہ باس کی مانتا ہے ہم اللہ رسول کی مانیں گے، اور گھر میں آئے تو اپنی مرضی کرے نہیں بھائی۔ اگر ہم غلام ہیں تو غلام تو ہے تو ہر وقت اپنے آقا کی مان کے کرنا، اپنی مرضی نہیں کرتا۔ مرضی پر زندگی بسر کرنے کا نام زندگی نہیں ہے، یہ تو شیطان کا کام ہے، اپنی مرضی پر زندگی بسر کرنا، یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ اور بعض آیوں کا حکم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب کہ خواہشات اللہ دین کے تابع ہو جائے۔ اللہ نے آپ کا مسلم موقع عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ اللهم لك الحمد كما أنزلت على محمد وصل بنا كما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا عاقبتنا في الامور كلها واجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة. اللهم اعطنا وعافنا الغني. اللهم انا نسالك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب من يبلغنا عن حبك. اللهم لا تكلنا من انفسنا واهدنا من الماء الخالد. يا الله نسالك ولا الله يا الله يا الله پیغمبر سلام کی کام کی اتباع نصیب فرما. اللہ رسول کا سچا عشق نصیب فرما اور اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے ظاہر اپنے کو پیغمبر سلام کی یا اللہ شواہد کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر عمل میں رسول اللہ کے طریقے آداب اور سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں بھی ہمارے گھر والوں کو اور بچوں کو قیامت تک آنے والے ہماری بچوں کو یا اللہ ایمان کامل نصیب فرما، رضا کامل نصیب فرما، اتباع کامل نصیب فرما اور اپنے بھائیوں اور دوستوں میں شامل فرما. اللہ مزید اور کانفرنس کو قبول فرما. انعقاد کرنے والوں کو برکت عاطفی سے نصیب فرما. آنے والوں کو بھی سب کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے ان کی نصرت کے لیے اور پیغمبر اسلام کی سنتوں کے احیاء کے لیے ہم سب کو قبول فرما. ہمارے اللہ کو قبول فرما. اللہ سب کو برکت عاطفی سے نصیب فرما. اللہ ہمارے تمام مرحومین اور قربان کی مغفرت فرما. ہمارے والدین صاحب شیخ اور زکاری سب کی مغفرت فرما. بیماروں کو شفا فرما، بیماروں کو شفا فرما. یا اللہ پریشان دوست کی پریشانی کو دور فرما، رزق کی کمیوں کو دور فرما، قبروں کے بوجھ کو دور فرما. یا اللہ یہ اولادوں کو نیک سال اولاد عطا فرما.
اولاد والے کو اولادوں کو ایک سارے مزید پر عطا فرما اللہ جن بچے بچوں کو اچھے اچھے گور عطا فرما جن کے رشتے ہو کے گھر میں سکون عطا فرما اللہ جو مانگا ہے عطا فرما جل مان سے جو عطا فرما آپ وہ چیزوں کی حاجت اپنے خزانوں سے پوری فرما اللہ منا نسألك اللهم انا نسألك خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم المستعان بالجلال ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين